کافروں کے دلوں پر اگر اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے قیامت والے دن پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید میں کافروں کے ایمان لانے یا نہ لانے کا ذکر فرمایا ہے کہ کافر ایمان نہیں لا سکتے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا جو ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ہے، ٹھپا لگا دیا ہے ان کے دلوں پر۔ تو ہم نے پہلی آیت سے متعلق بحث کی تھی کہ ان کافروں سے مراد کون سے کافر ہیں، تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کافروں سے مراد خاص کافروں کا گروہ ہے، جو کہ یہودیوں کے جو سردار ہیں، جو مشرکین کے سردار ہیں، جو قریش کے سردار ہیں، ان پر مشتمل ہے کہ جن پر قرآن مجید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا۔ اس کی وجوہات ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں، وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو اس آیت میں 3 سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا ایسے لوگوں پر پیدائشی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو لوگ ہیں وہ تو ہم نے بتا دی ہے کہ لوگوں کا کون سا طبقہ ہے، ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر یہ سوال آتا ہے کہ ایسے لوگوں پر پیدائشی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، کیا جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کا دل ایسے ہی سخت ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو قبول نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں لا سکتے؟ پھر 2 سوال اور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگانے کی نسبت اپنی طرف کیوں فرمائی ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ کون سے گناہ پر یہ مہر لگائی جاتی ہے، یا کون سے گناہ پر اللہ تبارک و تعالی ٹھپا لگاتے ہیں؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ کیا ایسے لوگوں پر پیدائشی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، یا اگر آپ انسان کی سائیکالوجی کو دیکھیں تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برائی کا مادہ بھی رکھا ہے، برائی والی صلاحیتیں بھی رکھی ہیں، اچھائی والی صلاحیتیں بھی رکھی ہیں۔ اچھائی والی صلاحیتوں سے انسان اچھائی قبول کرتا ہے، برائی والی صلاحیتوں سے انسان برائی قبول کرتا ہے۔ پھر انسان صرف اچھائی یا برائی قبول نہیں کرتا، بلکہ اپنی جو اچھائی والی صلاحیتیں ہیں، جب اچھائی کو قبول کرتا ہے پھر ان صلاحیتوں سے اچھائی کو پریکٹس بھی کرتا ہے، اور جو برائی والی صلاحیتیں ہیں ان برائی والی صلاحیتوں سے برائی کو پریکٹس بھی کرتا ہے۔ اور جب انسان کسی چیز کو پریکٹس کرتا ہے تو ان صلاحیتوں میں وہ کمال حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ اچھائی والی چیزوں کو اپناتا ہے، پھر اچھائی والی صلاحیتوں کو پریکٹس کرتا ہے، تو ایک موقع آتا ہے کہ برا کام وہ نہیں کرتا، برے کام کی اسے عادت نہیں ہوتی، بلکہ اچھائی والے کام کی طرف ہی اس کی طبیعت راغب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی اچھائی والی صلاحیتوں کو اتنا پریکٹس کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں وہ پرفیکٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص برائی کو پریکٹس کرتا ہے، برائی والی چیزوں کو بار بار کرتا چلا جاتا ہے، تو اس سے اس کی طبیعت میں وہ برائی سما جاتی ہے، پھر اس برائی کو وہ اسی برائی کی طرف اس کا دل جاتا ہے، اس برائی کی طرف ہی وہ لگا رہتا ہے۔ اس میں دونوں چیزوں میں بندے کا اپنا قصور ہے، کیونکہ اس نے اس کو پریکٹس کی ہے، اس کو بار بار اپنے اختیار سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو انسان کو چھوڑ دی ہے، وہ جس چیز کو چاہے مرضی کرے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایسے لوگوں پر پیدائشی مہر نہیں لگی ہوئی ہوتی، کیونکہ جب پیدا ہونے کے بعد ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد پھر جب وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، پھر ان کو اپنانا شروع کرتے ہیں، ان کی پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں ان صلاحیتوں کی۔ پھر حتیٰ کہ جو بندہ برائی والی صلاحیتوں کی پریکٹس کرتا ہے تو ان میں اتنا کمال حاصل کر لیتا ہے کہ اس کی اچھائی کی طرف رغبت ہی نہیں رہتی۔ تو یہ وہ اسٹیج ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے، کہ اب ایسے سٹیج پر وہ آ کھڑے ہوئے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی اس بری پریکٹس کی وجہ سے، بری صلاحیتوں کی پریکٹس کی وجہ سے، کہ اب وہ اچھائی کی طرف نہیں جا سکتے۔ پھر کس گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ہم تیسرے سوال میں بتاتے ہیں کہ ان کا گناہ کس قسم کا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگانے کی نسبت اپنی طرف کیوں فرمائی ہے؟ دیکھیں، یہ ہر زبان کا یہ اسلوب ہے، جو اردو زبان ہے، عربی زبان ہے، کوئی بھی زبان ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جب کوئی کام جو کوئی قانون بنانے والا ہوتا ہے، ایک بندے نے قانون بنا دیا، پھر اس قانون بنانے کے بعد جو اس قانون پر جو نتائج اس کے سامنے آتے ہیں، بس اوقات اس قانون کی نسبت ہی اس بندے کی طرف کر دی جاتی ہے جو اس قانون کا بنانے والا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو نسبت کی ہے اپنی طرف مہر لگانے کی، ٹھپا لگانے کی، اس سے بعض لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو برے کام بھی کرتے ہیں، پھر تو اللہ تبارک و تعالی نے مجبور کر دی ہے اسے کسی بھی بندے کو، اور وہ بندہ اپنی کہ اپنا اختیار کوئی نہیں ہے اس بندے کا۔ اسی وجہ سے جو جبریہ اور قدریہ فرقے ہیں وہ بھی وجود میں آئے ہیں اسی قسم کی آیات کو لے کر، جب انہوں نے ان آیات کو صحیح طرح نہیں سمجھا۔
حالانکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے ہر کسی کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بندہ اس طرح کرے گا وہ اس طرح پائے گا، جو بندہ اچھی صلاحیتوں کو اپنائے گا اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، وہ اچھائی کی طرف راغب ہوگا. جو بندہ بری صلاحیتوں کو اپنائے گا وہ برائی کی طرف راغب ہوگا اور اچھائی کی طرف وہ نہیں آئے گا. یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اب اگر اس قانون پر کوئی چلتا ہے تو ظاہرہ اچھا بھی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، برا بھی بنایا ہے. تو جو کوئی اس پر چلتے ہوئے اس کا نتیجہ وہ نکلتا ہے، خراب نتیجہ نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کی نسبت اپنی طرف کی ہے. میں صرف اس فعل کی نسبت، خاص اس فعل کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف نہیں کی. جو پارٹیکولر ایکشن ہے اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف نہیں فرمائی، بلکہ اس قانون کی نسبت فرمائی ہے. تو اس سے تمام کے تمام وہ اشکالات دور ہو جاتے ہیں جو کہ جبریہ قدریہ فرقے بھی ان کے بھی ذہنوں میں آتے ہیں اور عام لوگوں کے ذہن میں بھی آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. تیسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کون سے گناہ پر مہر لگا دی جاتی ہے؟ کیا ہر گناہ پر مہر لگا دی جاتی ہے؟ تو ان سب چیزوں کو یعنی کہ سمجھنے کے لیے آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھیں جس میں ہم نے یہ چیز بتلائی ہے یا اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کافروں سے مراد کون سا گروہ ہے کہ جس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. بہرحال یہ جو تیسرا سوال ہے کہ کون سے گناہ پر مہر لگا دی جاتی ہے، دیکھیں ہر قسم کے گناہ پر مہر نہیں لگائی جاتی، اور ہر قسم کا گناہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے کسی شخص کے جو دل ہے وہ سیاہ ہو جائے، وہ ہر برائی کی طرف ہو جائے. بلکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اپنے دل کی گواہی کے خلاف اپنا جو یعنی اس کی ضد ہے، انانیت ہے اس کی، اور جو اس کے دنیا کے مال و اسباب ہیں، اس کے جو دنیا کے شعبے ہیں یا دنیا کی جو مرتبے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اپنے دل کی گواہی کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے دل کی نہیں سنتا بلکہ اسی پر قائم رہتا ہے. تو پھر یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے یہاں پر انسان کے سدھرنے کے چانسز بالکل بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے دل کی سنتا ہے، دل انسان کا مفتی ہوتا ہے. جب انسان اپنے دل کی نہیں سنتا، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، تو پھر وہ وہیں پر کھڑا رہتا ہے، وہاں سے ہل نہیں سکتا. تو یہ وہ اسٹیج ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اور اسی قسم کے کفار کے دلوں پر مہر لگائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر کیا ہے، ان کے گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ کن گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. اب آپ وہ پہلے والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ہم نے تمام کی تمام وہ آیات ڈسکس کی ہیں، ان کا ترجمہ بھی اس میں سامنے رکھا ہے کہ کون کون سی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگانے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. تو یہاں پر خلاصہ ہماری بات کا یہ ہے کہ انسان اگر ان تمام جو 3 سوالات ہم نے سامنے رکھے ہیں اگر اس میں غور و فکر کرے، اسی طرح یہ جو کافروں کا کون سا پارٹیکولر گروہ ہے اس کو سامنے رکھے، تو پھر انسان کے ذہن میں وہ اشکالات نہیں رہتے کہ جو اسلام پر اشکال کرنے والے اور جو دین پر اشکال کرنے والے، قرآن مجید پر اشکال کرنے والے اس قسم کی چیزیں چن چن کر نکالتے ہیں اور اشکال کرتے ہیں.